بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ساجد راؤ کا سلام۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں پھڈا کافی دنوں سے سنتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن اب اس کا جو عملی مظاہرہ ہوا ہے نا، وہ 4 سدہ کے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو جلسے میں تقریر کی تھی بلاول صاحب نے، اس سے پھڈا پڑا ہے۔ اس کے بعد جواب میں احسن اقبال صاحب بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک تو اپنے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی یہ جو سارا عمل ہوا ہے اس میں ہم اکیلے نہیں ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یعنی انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جی جلسوں میں ایسے نہیں بولا جاتا۔ تو یہ پھڈا جو ہے نا، اب حقیقتاً کیونکہ الیکشن قریب آ رہے ہیں، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ الیکشن بہت قریب ہیں، ان قریب الیکشن آ رہے ہیں۔ اور دوسرا جو معاملہ ہوا ہے سیریس، وہ اعتجاز احسن صاحب نے پٹیشن فائل کر دی ہے فوجی عدالتوں کے خلاف۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ فوجی عدالتوں کا قیام خلاف قانون، خلاف آئین ہے۔ اب یہ کھوسہ صاحب ان کے وکیل ہیں، اعتجاز احسن صاحب جنہوں نے کیس فائل کیا ہے، ظاہر سی بات ہے سیاست جو ہے نا، اصل جو سیاست ہو رہی ہے وہ زرداری صاحب کی ہو رہی ہے۔ اس میں نون لیگ کا آنے والے الیکشن میں کوئی مستقبل نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا بالکل بھی۔ اب آ جاتے ہیں جی روسی تیل پہ۔ جب عمران خان صاحب روس سے تیل لے رہے تھے نا، اس وقت لفافہ صافی، آپ سمجھتے تو ہیں کہ لفافہ صافی کن کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ تیل ہم نہیں لے سکتے، اور لیں گے تو ہمیں بہت مہنگا پڑے گا، اور یہ ہمارے پاس ریفائنری کا ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، اس کو ہم کیسے ریفائن کریں گے، اور یہ نہیں لے سکتے ہم۔ اب جو تیل آ رہا ہے، اب ریفائن بھی ہو جائے گا، سستا بھی پڑے گا، اور لیا بھی جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی خبر دے رہا ہوں، یہ روسی وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے کہ کوئی پاکستان کو رعایتی نرخ پہ تیل نہیں دیا جا رہا، کوئی رعایت نہیں ہے کسی بھی قسم کی۔ اب صافی، وہ لفافہ صافی کیا بولیں گے، کیا بتائیں گے، اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب وہ کیا منجن بیچیں گے۔ اب اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ فی الحال قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، تو آپ سمجھ جائیں کہ معاملات یہ کہاں جا رہے ہیں۔ اب جو کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے نا، یہ خبر ہے آپ کے لیے کہ ذرائع بھی یہ خبر دے رہے ہیں، اور میں ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا صحافی نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا سا رپورٹر ہوں، اور میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے نا یہ معاملات ابھی روس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ جو روس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے پاکستان کا، چائنیز کرنسی میں پاکستان ان کو پیسے پے کرے گا، اور امریکہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ڈالر میں جب ہم لین دین کر رہے تھے تو ابھی چائنیز کرنسی میں ہم لین دین کریں گے روس کے ساتھ، تو امریکہ بہادر تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اب اس کا انتظار ہے وہ کیا کرے گا۔ اور جناب ایک بات اور سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پاکستان میں اس وقت 3 دن انٹرنیٹ کیوں بند ہوا تھا۔ ایک بندے کی وجہ سے تمام سیاسی پارٹیاں جو ہے نا، جو کہ اکٹھی ہو گئی ہیں کچھ وقت پہلے، کچھ سال پہلے،
جنہوں نے کیسز بنائے تھے ایک دوسرے کے خلاف، اور وہ گھسیٹ رہے تھے لاڑکانہ میں، اور وہ گھسیٹ رہے تھے لاہور میں، اور وہ ایسے ہو رہا تھا اور ویسے کہ وہ چور ہیں جی، وہ ڈاکو ہیں جی، وہ کتے نہلانے والے ہیں جی، وہ مطلب کہ نواز شریف سے اگر میں نے ہاتھ ملا لیا، ایک صاحب نے کہا تھا، تو اللہ بھی مجھ سے توبہ نعوذ باللہ ناراض ہو جائیں گے، یہ باتیں یاد ہیں۔ تو اب یہ ایسا کیا ہوا کہ ایک بندے کی وجہ سے سارے اکٹھے ہو گئے، اور یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ یا تو بندہ صحیح ہے، باقی سارے گلٹی ہیں، یا پھر اکیلا خان صاحب گلٹی ہے، باقی سارے ٹھیک ہیں۔ یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر معاملہ سلجھ جائے گا۔ سارے اپنے اپنے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے الیکشن بھی لڑنا ہے، اب اپنے اپنے انتخابی نشان پہ الیکشن لڑنا ہے، پھر آگے آ کے انہوں نے ایک دوسرے کو کچھ کہنا بھی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جیسے بلاول صاحب نے جو جلسہ کیا ہے پشاور میں، اس میں انہوں نے تقریر کی ہے، تو وہ سوچنے والی بات ہے کہاں سے کہاں شروع ہو رہا ہے اب کام۔ پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے، وہ کہتے ہیں نا دال میں کالا، دال میں کالا نہیں، پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ والسلام۔